ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اسکلس اٹس اے کرکس آف آل. آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن باتیں نہیں کر سکتی. سب کچھ ہے لیکن باتیں آپ کو نہیں آتی. میسج آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ اے ویری گڈ ٹیچر. ٹیچر کے لیے مسٹ ہے کہ اس کے پاس کیا ہو؟ کمیونیکیشن. اچھا, کمیونیکیشن اسکل کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھے گا. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے الفاظ جو میں ادا کر رہا ہوں, ایک ہے میری باڈی لینگویج. آپ کی باڈی لینگویج اگر پازیٹیو نہیں ہے, انسپائرنگ نہیں ہے, تو لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں سنیں گے. سو ورک آن دس ون. آپ ہر ایک چیز میں اچھے لگیں گے. یہ جو میں مثالیں دے رہا تھا امیتابھ بچن کا اور میں نانا پاٹیکر وغیرہ کا, ان کو آپ دیکھیں تو عجیب سا, لیکن انہوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہوا. سو آپ جیسے بھی ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں, بیٹر بنا سکتے ہیں. سو ایک ہے الفاظ, ایک ہے باڈی لینگویج, تیسری اہم بات وہ ہے ٹون آف وائس. کون سی چیز؟ آرام آرام سے بولے, لوگوں کو نیند آئے گی, سو جائیں گے. تیز تیز بولیں گے لوگ کچھ وقت کے بعد, یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ تھوڑا کم بولے سے. ہاں, ویرائٹی, جہاں پر کہیں بھی تیز, کبھی سلو, کبھی کیا, اکارڈنگ ٹو آڈینس, جتنی آڈینس آپ کے پاس. 7 C's ایک کتاب لکھی ہے کٹلیٹ اینڈ سینٹر صاحب نے, اور کہتے ہیں افیکٹو پبلک ریلیشنز یا پبلک اسپیکنگ آپ کس طرح سے کریں گے. ان 7 چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب بھی آپ بات کریں یا جب بھی آپ کوئی میسج دیں. دیکھیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ان کو آپ جتنی آپ زیادہ باتیں کریں گے اتنا آپ لیس افیکٹو ہوں گے. جتنی باتیں زیادہ ہوں گی اتنی افیکٹونیس کم ہوگی. جتنی کم باتیں ہوں گی اتنی افیکٹونیس زیادہ ہوگی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. ہاں, اب یہاں پہ تو میں بول رہا ہوں لیکن میں تو کام یہی ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے کم سے کم میسج, الفاظ میں اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے. اچھا, جو بھی بولیں کمپلیٹ بولیں. بعض لوگ بات کمپلیٹ شروع کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہیں, بات ایسے نکل بھی جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ آئی کس طریقے کی. یو مائٹ کم آؤٹ, پتہ ہی نہیں چلتا نا. کمپلیٹ میسج بندے کو, بندہ کنفیوز کر کے خود بھی کنفیوز. ایک جگہ میں پریزنٹیشن, میری پریزنٹیشن ختم ہوگی تو دوسرے ساتھی کی پریزنٹیشن تھی. کبھی ایک سلائڈ, کبھی دوسری سلائڈ میں بیٹھا رہا, 2-2.5 گھنٹے گزر گئے. میں بھی بولوں, میں بھی دیکھوں کہ اب یہ کچھ مطلب ٹو دا پوائنٹ بات آ جائے گی. 2.5 گھنٹے ختم ہو گئے لیکن نہ مجھے پتہ چلا نہ آڈینس کو پتہ چلا یہ کر کیا رہی, کیا کر رہا. سو یو ڈونٹ ڈو ناٹ, دی میسج شوڈ بی کمپلیٹ. کنسائسنس, اختصار کے ساتھ مختصر باتیں کر لیا کریں. دیکھیں, ایک کنسیپٹ جب بندے کو سمجھ آتی ہے تو آپ جب مزید اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں لوگ آپ کو نہیں سنیں گے, کیونکہ پارٹس کو اکٹھا کر کے ذہن میں بندہ ہول بناتا ہے. جو یہ ہول کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ لاف ہو جاتا ہے, پھر وہ نیا ہول بناتا ہے. اب وہ ہول بن گیا, آپ مزید باتیں کر کے کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتا. اٹ شوڈ بی کنسائز. جتنی مختصر. کنسیڈریشن, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے ان کو کنسیڈر کر کے آپ نے باتیں کرنی ہے. یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ کے لیے میرا الگ انداز. اس سے پہلے سینٹ میری میں تھا, وہاں پر بہت بڑا ہال تھا, لوگ دور دور بیٹھے, ان کے لیے الگ انداز تھا, کیونکہ موسٹلی وہ کرسچن تھے تو ان کے لیے مثالیں بھی مختلف تھیں. بعض جگہ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, ان کے لیے اپنی بات ہے. بعض جگہ پر جب انٹروڈکشن میں کر لیتا ہوں سارے کسی والے ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں, اب ان کے لیے الگ مثالیں ہوں گی. اب آپ ماسٹر کوالیفائڈ جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ جلد جلد کیلکولیشن کرتے ذہن میں. جو کمزور کوالیفیکیشن والے ٹرینیز ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بڑی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے. اس طرح سے کمزور اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے آپ نے بڑی فوری کرنی پڑتی ہے. قابل بندے کو صرف ہینڈس دے دو کو سمجھ آ جاتی ہے, جس طرح کے آپ لوگ. ٹھیک ہے, ویلکم. سو کنسیڈریشن, آپ نے اپنے آڈینس کو کنسیڈر کریں کہ کون ہے میرے سننے والے. کلیئرٹی, صاف شفاف بات کر دیا کریں, لوگوں کو کنفیوز نہ کیا کرے. الفاظ کی ہیر پیر نہ کیا کرے, وربوسٹی جس کو کہتے ہیں, الفاظ کی ہیر پیر. بڑی بڑی باتیں کرنا بھی لوگوں کو کمزور کرنا, جو ہے کنفیوز کرنا, ایسی نہ. The best teacher is who can teach the most difficult concept in the easiest way. The best teacher. مشکل سے مشکل کنسیپٹ کو اتنے آسان مثالوں سے سمجھا دیتے ہیں, بندے کو سمجھا دیتے ہیں.
بعض آسان کنسیپٹس ہوتے ہیں اتنا گھما پھرا کے بندہ کلیئرٹی کنکریٹنس سالڈ باتیں کر دیا کریں. پرسنل رائے زیادہ تر فورس میں شیئر نہ کیا کرے, لوگ آپ کو نہیں سنیں گے. کنکریٹنس سالڈ باتیں کر دیا کریں. اب اگر میں کہوں قائد اعظم بابا بہت اچھے انسان تھے, بہت قابل انسان تھے, بہت اچھے وکیل تھے, بہت شریف لوگ, اب میں ایک بھی آپ کو اسپیسیفک بات نہیں بتا رہا ہوں, سارے ایڈجیکٹیوز کے پیچھے لگا رہا ہوں, آپ مجھے نہیں سنیں گے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1906 میں اس نے کیا کیا, 1913 میں کیا کیا, جب وہاں پر نہرو رپورٹ آ گئی تو قائد اعظم بابا نے کہ 14 نکات آ گئے, اب میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کنکریٹ نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے, صرف اوپینینز اپنے بیان نہ کریں, اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریفرنسز ہونے چاہیے. پڑھیں کرٹسی, اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ون. اللہ نے آپ کو جتنا بھی علم دیا ہو, جتنا بھی ایکسپوجر لیول آپ کا ہو, اور رحمت ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی, اس کی وجہ سے کبھی کسی کو انفیریئر نہ سمجھے. میڈم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مقام دیا ہوا ہے, میڈم کو دیا ہوا ہے, میڈم کو دیا, جن کو بھی دیا ہوا ہے, تو اس مقام کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر بینگ کنسیڈر نہ کرے. کرٹسی, شائستگی آپ سے کے ساتھ ہونی چاہیے. جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے اتنے آپ میں مزید شائستگی ہونی چاہیے. لوگ تب آپ کو سنیں گے جب آپ کے اندر کیا ہوگی, شائستگی, کرٹسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شائستگی آپ کے اندر. علم تو آپ کی اپنی ہے نا, کے ساتھ لوگوں کا کیا دل ہے, لیکن لوگ تو آپ کے ساتھ بات چیت جو کریں گے, لیکن لوگ تب آپ کو سنیں گے جب آپ کے اندر شائستگی ہوگی. تو پھر ہے کریکٹنس, دی لاسٹ ون. جو بھی بولیں ٹھیک بولیں, جو بھی بولیں. دیکھیں ابھی میں کوئی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں, آپ لوگوں کے پاس موبائل فون سے ٹک ٹک کر کے ڈیفینیشن دیکھنے میں سر آپ غلط بول رہے ہیں, آپ لوگ مجھے نہیں سنیں گے. پھر میں کہتا ہوں اسٹیفن ہارپائی صاحب نے کہا جی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. جلدی سے شاید آپ نے موبائل دیکھ, اسٹیفن ہارپائی صاحب نے کتاب لکھی نہیں ہے, اپنی طرف سے کہہ رہے کرنا ہے, تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب آپ غلط بات کرتے ہیں. کوئی چیز آپ کو نہیں آتی تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک لفظ اضافی ایڈ کر لیا کریں. ایز فار آئی ریممبر, یا جہاں تک مجھے یاد ہے شاید میں غلطی پر ہوں لیکن میں نے ایسے سنا ہے. اب آپ نے اپنی سیف سائڈ رکھی. ایک تو یہ نا کہ آپ کو بالکل پتہ نہ ہو, وہاں پر تو کمنٹ کرے نا, لیکن اگر آپ شک میں ہو تو شک کو اتنے وثوق کے ساتھ بیان نہ کرے کہ کل کو کوئی ویریفائی کر لے, پھر آپ کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی. گاٹ دا میسج. آج کل تو ویریفیکیشن بڑی آسان ہے. پچھلے زمانے میں تو لوگ کتابیں اور پھر لائبریری جانے جاتے تھے, اب تو ادھر سے ٹک ٹک کر کے کر دیتے ہیں. اچھی, اب میں نے فن لینڈ کا کہہ دیا, آپ لوگ ویریفائی کر لیں گے, اگر غلط ہوا تو سر یہی بول رہا تھا, فن لینڈ تو ہے ہی نہیں. گاٹ دا میسج. سو کمیونیکیشن اسکلس کے لیے یہ چیز, یہ لیٹ می جسٹ کنکلوڈ, کمپلیٹ میسج دیا کریں, مختصر بات کر دیا کریں, آڈینس کے حساب سے میسیجز ایگزامپلس وغیرہ دیا کریں, ان کو کنسیڈر کر کے پھر صاف شفاف بات کر دیا کریں, سالڈ باتیں کر دیا کریں, ریفرنسز دیا کریں, کتابوں کی ریفرنسز, بندے کی ریفرنسز, کوٹیشن وغیرہ دیا کریں, کوئی ریسرچ وغیرہ ہو تو اس کے ریفرنسز دیا کریں. شائستگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور آخری والی بات, جو بھی بولے ٹھیک بولے, غلط بات کبھی بھی نہ بولے.